کہاں گم ہے؟ جب سے آیا ہے جانے کیا سوچ رہا ہے؟ نہیں کچھ نہیں، بس ان سب کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اور یہ سچ بھی تھا، مگر آدھا۔ ہاں وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، مگر ایک بات سمجھ نہیں آئی مجھے، آخر یہ سب ہوا کیسے؟ وہ تصویریں اور ویڈیوز کس نے بنائی؟ میں جانتا ہوں کس نے کیا یہ۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، کس نے؟ وانیا۔ اور اس نام پر وقاص کچھ حیران ہوا۔ وانیا؟ تیرا مطلب ہے وہ یونیورسٹی والی؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ یس۔ امپاسبل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ صاف انکار ہوا۔ یہ اسی نے کیا ہے وکی، یہ دیکھ۔ اس نے موبائل اس کی جانب بڑھایا، اب وہ اس کے بھیجے گئے میسیجز پڑھ رہا تھا۔ اس میں مجھے کہیں بھی اس کا نام نظر نہیں آ رہا، تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اسی نے کیا ہے؟ موبائل میز پر رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، مائی پرنس، میرے آج تک کی تمام گرل فرینڈز میں سے صرف وہی تھی جو مجھے پرنس کہتی تھی۔ یہ اسی کا اسٹائل ہے، اور وہ کیسے بھول سکتا تھا اس کا اسٹائل، وہ اس کی تمام گرل فرینڈ سے مختلف جو تھی۔ لیکن وہ ایک بیوقوف سی لڑکی جو تیرے جال میں پھنس گئی، اور اس بات کو تو 2 سال گزر گئے ہیں، اچانک سے وہ یہ سب کیوں کرے گی؟ وکی کو کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بدلہ لینے کے لیے؟ شہروز کے پاس وجہ تھی۔ اوفو کم آن شہروز، چند دنوں کے فلرٹ کا بدلہ کون لیتا ہے یار؟ اسے شہروز کی بات پر ہنسی آئی۔ اب وہ بیچارہ کیا بتاتا کہ وہ صرف چند دنوں کا فلرٹ نہیں تھا، اور شاید وہ یہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے پاس اس کے میسیجز اور تصویریں تھیں کچھ۔ اس وقت وہ بریک اپ کرنا چاہتی تھی، تو میں نے اسے جان چھڑوانے کے لیے اسے دھمکی دی کہ اس کے گھر والوں کو سب دکھا دوں گا۔ تب جا کر وہ پیچھے ہٹی۔ وہ رکا تھا۔ تو تجھے کیا لگتا ہے اب 2 سال بعد یہ سب کیوں کر رہی ہے وہ؟ اسے اب بھی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے وہ سمجھتی ہو کہ اتنے ٹائم بعد میں نے وہ سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا ہوگا، اس لیے اب وہ دوبارہ میری زندگی میں آنے کے لیے یہ سب کر رہی ہو، یا پھر مجھ سے بدلہ لینے کے لیے۔ اسے بس یہی وجہ سوجھی تھی۔ اور کیا واقعی تو نے سب ڈیلیٹ کر دیا ہے؟ اور یہ وہ سوال تھا جس پر شہروز چونک کر سیدھا ہوا، جیسے اچانک ہی کوئی جھٹکا لگا ہو، جیسے اچانک ہی کچھ یاد آیا ہو۔ نہیں، وہ سب میری ایک پرانی USB میں ہے۔ واو، تو نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ وہ خوشی سے فوراً کھڑا ہوا۔ اب کیا کرنے جا رہا ہے شہروز؟ وہ USB لینے۔ اس نے مجھے بدنام کیا، اب میں بھی اسے بدنام کروں گا۔ اور اسی کے ساتھ ایک معنی خیز مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر گہری ہوئی۔ دماغ اب اپنا انتقام لینے کے لیے تیار تھا۔ لیکن تو بھول رہا ہے کہ تیری اس گھر اور اس کمپنی میں انٹری بند ہے، وکی نے یاد دلانا ضروری سمجھا تھا۔ میری انٹری بند ہے، مگر کسی اور کی تو نہیں نا؟ اور اسی کے ساتھ اس کے قدم باہر کی جانب بڑھے۔ اب پریشانی تو جیسے غائب ہی ہو چکی تھی۔ کچھ بچا تو تھا، بس ایک نیا پلان۔ وہ دونوں اس وقت پیزا ہٹ میں موجود تھے۔ ظاہر ہے ٹریٹ تو ایلف کی جانب سے تھی اس کی کامیابی کی خوشی میں۔ I can't believe this!
बॉस ने उसे घर और कंपनी से ही बाहर निकाल दिया। यस, और भी दो ऐसी शराइत पर जो शहरोज जैसे इंसान के लिए नामुमकिन है। एक पिज्जा का पीस उठाकर कहा। मगर वो ऐसे तो नहीं बैठेगा। यकीनन वो अंकल को दिखाने के लिए अच्छा बनने की एक्टिंग ज़रूर करेगा। बिल्कुल करेगा। और मुझे बस इसी का इंतज़ार है कि वो वापस सब हासिल करने के लिए अच्छा बनने की अदाकारी कब शुरू करता है। और शादी के लिए लड़की को प्रपोज। सारा ने मानाखेज मुस्कुराहट के साथ उसे देखते कहा, जिस पर एक पल के लिए वो रुकी थी। क्या मतलब? ना समझने की नाकाम अदाकारी की। कम ऑन एल्फ, हम दोनों जानते हैं कि इस वक्त उसकी ज़िंदगी में अगर शादी के लिए कोई परफेक्ट गर्ल है तो वो तुम हो। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी जानिब ही आएगा। पिज़्ज़ा का एक और पीस उठाया। अगर ऐसा है तो मुझे इसी का इंतज़ार रहेगा, एक आंख दबाते हुए उसने कहा, जिस पर दोनों ही की हंसी बुलंद हुई। और जाने इस हंसी में ऐसी क्या कशिश थी कि पिज़्ज़ा हट से बाहर निकलते 7 तारीख के कदम रुके और नज़रें इस आवाज़ की जानिब गईं। और फिर वो हैरान रह गया, सामने बैठे इस लड़की को इतना खुश देखकर, जिसे जाने कितने ही दिनों से वो याद कर कर के खुद को कोसता था, जिसने उसकी नींदें उड़ाई हुई थीं। और वो इतनी खुश लग रही थी, वो भी उसकी बहन के साथ। आई कांट बिलीव दिस, खुद से कहते वो तेजी से बाहर निकला। दिमाग अब पहले से कई ज़्यादा उलझ गया था। वो उसकी बहन के साथ क्या कर रही थी और आखिर वो करना क्या चाह रही है। उसे अब सब मालूम करना ही था हर हाल में। तुम्हें अंदाज़ा भी है मैं कितना परेशान हो गया था उसके सामने खड़े। वो माथे पर बल लिए उसे गुस्से से घूर रहा था, जबकि सामने गाड़ी के फ्रंट टेक लगाए खड़ा वो मुस्कुरा रहा था, जैसे उसके गुस्से का कोई असर ही ना हो। कहाँ थे तुम पूरा दिन? इतनी कॉल्स की मैंने, पिक क्यों नहीं की तुमने? उसे मुस्कुराता देख उसका गुस्सा मज़ीद भड़क रहा था। हाय मेरा बेबी, मेरे बिना उदास हो गया था? मासूम सी सूरत बनाए उसने एक नज़ाकत से कहा, जिस पर अरहम ने उसे घूरा। अच्छा अच्छा, घूर क्यों रहे हो, बताता हूँ, शुरू हो जाओ। दोनों हाथ जेब में डाले वो मुकम्मल उसकी जानिब मुतवज्जा था। शुरू क्या होना है यार, बस अचानक ही एक वायरस ने हमला किया, और वो भी ऐसा कि उस मर्ज की तड़प में पूरा दिन मैं उसके इलाज के पीछे पीछे भागता रहा। और फाइनली मुझे डॉक्टर मिला, और इससे बात करने के बाद अब कुछ बेहतर हूँ। मगर बेचैनी अब भी बहुत है। बेहद संजीदगी से कही गई उसकी बात पर अरहम भी परेशान होकर उसके करीब आया। क्या हुआ तुम्हें हादी, तुम ठीक हो ना? वो उसके लिए वाकई फिक्रमंद नजर आ रहा था, जबकि हादी ने अपनी मुस्कुराहट दिखाई। नहीं यार, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। वायरस बहुत खतरनाक है और मर्ज लाइलाज, रोती सूरत बनाकर कहा। कौन सा वायरस? हादी, सही तरीके से बताओ, मुझे टेंशन हो रही है। बताता हूँ। जेब से एक लिफाफा निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाया। ये क्या है? लिफाफा लेते हुए पूछा। खुद देख लो, संजीदा सूरत बनाए उसने कहा। और अरहम ने लिफाफा खोलकर देखा, उसमें एक तस्वीर थी। ये 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 तो सारा है। वो हैरान हुआ। नहीं, ये वायरस है।
وہی جو مجھے لگ گیا ہے اور اب مرض لا علاج ہے۔ دل پر ہاتھ رکھتے اس نے ڈرامائی انداز میں کہا، تم اتنے گھنٹوں سے سارا کے پیچھے تھے اور ہم کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اور اس کے لیے پریشان رہا۔ اور وہ سارا کے پیچھے تھا۔ ہاں تو اور کیا، کاندھا اچکا کر کہا، اور ارحم خطرناک تیوروں سے قریب آیا مگر وہ جلدی ہی تیزی سے دوسری جانب نکل گیا۔ دیکھو مجھے معلوم ہے میں نے تمہاری کالز نہیں اٹھائی مگر میں یہ سب تمہارے لیے ہی تو کر رہا تھا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگا مگر ارحم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ہاتھ کا مکہ بنائے دوبارہ اس کی جانب آیا اور ہادی پھر سے دوسری جانب بھاگا۔ میرے لیے نہیں، اپنے لیے۔ تم مجھے اگنور کر کے اپنے چند گھنٹوں کے کرش کے پیچھے چلے گئے۔ ارحم کو واقعی جیسے صدمہ لگا تھا، اور کیوں نہ لگتا، وہ آخر اس کے بچپن کا دوست تھا۔ نہیں نہیں، وہ میری کرش نہیں ہے، قسم سے مجھے اس سے پہلی ہی تصویر میں محبت ہو گئی۔ پہلی ہی تصویر؟ اور کتنی تصویریں ہیں تمہارے پاس؟ زیادہ نہیں، بس صبح اس کے آفس جانے کی، آفس سے باہر آنے کی، لنچ کرنے کی، چائے پینے کی، آفس میں کام کرنے کی، اور تم پورا دن اس کی تصویریں لیتے رہے۔ اسے اب حقیقت میں جھٹکا سا لگا تھا۔ یہ وہی ہادی تھا جسے وہ جانتا تھا۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ ارے میں تو بس معلومات جمع کر رہا تھا۔ مگر تم ناراض مت ہو، میں نے ایک تصویر تمہارے لیے بھی لی ہے۔ کہتے ساتھ وہ گاڑی کی جانب گیا، دروازہ کھولا، ایک اور لفافہ نکال کر اس کی جانب لایا، جبکہ ارحم منہ کھولے حیرانی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ لو، مسکراتے ہوئے اس کی جانب لفافہ بڑھایا۔ میرا کوئی موڈ نہیں ہے تمہاری نئی کرش کی تصویریں دیکھنے کا۔ ارے ارے، ناراض مت ہو، مجھے معلوم تھا کہ تمہیں کال ریسیو کرنے پر غصہ آ رہا ہوگا، اسی لیے تمہارے لیے میں کچھ لایا ہوں، ایک بار دیکھ لو، سارا غصہ بھاپ بن کر اٹھ جائے گا۔ 2 سیکنڈ اسے گھورنے کے بعد ارحم نے گہری سانس لے کر لفافہ تھاما۔ اس نے دیکھا اندر ایک اور تصویر تھی، مگر اس بار وہ ایلف کی تھی۔ پیزا ہٹ میں وہ ایک چیئر میں بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی، مگر ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی، ایک اصلی مسکراہٹ۔ اس نے دیکھا ایک اور تصویر تھی، اور اس بار وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے سامنے ہی سارا بیٹھی تھی، اور وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہی تھیں، اور جانے کتنے ہی عرصے بعد اس نے اس کی ہنسی دیکھی، اور کتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی وہ۔ وہ دونوں ملی ہیں، اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب وہ ان 2 سالوں میں ساتھ رہی ہیں، اور یقیناً اگر کوئی ہمیں ایلف کے بارے میں سب بتا سکتا ہے تو وہ سارا ہی ہے۔ باس، ٹھیک کہا تم نے، ہمیں سارا سے معلومات نکلوانی ہوگی، اور اس کی تم فکر مت کرو، مجھے یقین ہے وہ اپنے ہونے والے لائف پارٹنر سے کچھ نہیں چھپائے گی، معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جبکہ ارحم اس کے الفاظ پر چونکا۔ ہونے والا لائف پارٹنر؟ یس، اب اپنے مرض کی دوا بھی تو کرنی ہے نا، معصوم سی صورت بنا کر کہا، جس پر دونوں کا قہقہ بلند ہوا، جبکہ یہاں سے کچھ دور ڈیفنس میں موجود اس 2 منزلہ بنگلے کی جانب آؤ تو 7 تاریخ اپنی اسٹڈی روم میں دائیں بائیں چکر لگا رہا تھا۔ سوچیں اب بھی سارا اور ایلف کی جانب تھیں۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر ذہن میں کتنے ہی سوال پیدا ہوئے، اور کتنے ہی سوالوں کا جواب اس نے
ڈھونڈنا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ رکا۔ کم ان، سنجیدگی سے کہہ کر وہ اسٹڈی ٹیبل کی جانب بڑھا اور اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ ایک درمیانی عمر کی ملازمہ ہاتھ میں باکس پکڑے اس کی جانب آئی۔ میں سب لے آئی ہوں، باکس میز پر رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ کیا اس میں تمام البمز اور پیپرز ہیں؟ ایک نظر باکس پر ڈال کر سنجیدگی سے پوچھا۔ جی، اس میں سب ہے۔ سارا کو تو نہیں معلوم اس بارے میں؟ نہیں جی، میں نے یہ ان کے گھر آنے سے پہلے ہی ان کے کمرے سے لے لیے تھے۔ وہ اپنے کام پر مطمئن تھیں۔ گڈ، اس بارے میں آپ کسی کو نہیں بتائیں گی، اور صبح ہمارے جاتے ہی آپ یہ چیزیں واپس ان کی جگہ پر رکھ دیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے، کہتے ساتھ ہی وہ اسٹڈی سے باہر نکلی تھیں، جبکہ 7 طارق اب باکس کھول کر اس میں موجود پیپرز اور کچھ پرانے البمز کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ ہر پیپر اور البم کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے میز پر پھینکتا جا رہا تھا۔ تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، مگر اسے شاید کچھ ایسا نہیں مل رہا تھا جس کی اسے ضرورت ہو۔ بے چینی سے ایک ایک پیپر الٹ پلٹ کرتے وہ مزید پریشانی میں مبتلا ہو رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ رکے تھے۔ شاید پیپر میں کچھ ایسا تھا جس نے اس کے ہاتھ روک دیے تھے، اور جانے ایسا کیا تھا کہ آنکھیں پہلے سے زیادہ کھل گئی تھیں، اور جانے کیا کیا تھا ان میں، حیرانی، تجسس، اور پھر آہستہ آہستہ سب بدلا۔ آنکھوں میں تجسس تو اپنی جگہ تھا، مگر حیرانی کی جگہ کسی خاص چمک نے لے لی تھی، اور پھر جانے کس سوچ سے ہونٹ مسکرائے تھے، ایک معنی خیز مسکراہٹ۔ اس نے اپنی گاڑی پارکنگ لائٹ میں پارک کی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ رخ سامنے موجود ہمدانی انٹیریئرز کی جانب تھا۔ ابھی وہ مین گیٹ سے کچھ ہی دور تھا کہ اچانک کسی نے اس کا راستہ روکا، اور وہ یقیناً شہروز کے علاوہ اور کون ہی ہو سکتا تھا۔ بھائی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، سنجیدگی سے اسے جواب دیتے وہ گزرنے ہی لگا تھا کہ شہروز نے ایک بار پھر اس کا راستہ روکا۔ برو، میں نے جو کیا اس پر میں بہت شرمندہ ہوں۔ یقین مانیں میں پاپا کی ہر خواہش کو پورا کروں گا، مگر پلیز اس وقت مجھے اپنے آفس سے ایک چیز کی ضرورت ہے، اور صرف آپ ہی مجھے وہ لا کر دے سکتے ہیں۔ وہ اب باقاعدگی سے اس سے التجا کرنے لگا تھا، مگر شاید اب ارحم اس کی کوئی بھی مدد کرنے کو راضی نہیں تھا۔ میں نے کہا شہروز، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ایک بار پھر اسے جواب دیتا وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھ چکا تھا، جبکہ شہروز اب پہلے سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اب کیا کروں؟ ان کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے میری مدد؟ اب دماغ کسی اور نام کی تلاش میں لگ چکا تھا۔ اتنے میں پارکنگ لاٹ میں پارک ہوتی ایک اور گاڑی نے اس کی توجہ اپنی جانب کی۔ وہ اس گاڑی کو ہزاروں میں پہچان سکتا تھا، اور اس سے باہر نکلتی شخصیت کو بھی۔ آف کورس یہی میری مدد کر سکتی ہے، خود سے کہتا وہ مسکرا کر اس کی جانب بڑھا، اور وہ جو دور سے ہی اسے آتا دیکھ چکی تھی اب اپنی مسکراہٹ چھپائے، چہرے پر سنجیدگی سجائے گاڑی سے باہر نکلی۔ ایلف، کیسی ہیں آپ؟ مسکرا کر پوچھا۔ ایکسکیوز می، اسے اگنور کرتی وہ پاس سے گزرنے لگی۔ ایلف پلیز،
میری بات تو سنو، ریکویسٹ کی تھی۔ کیا اب بھی کچھ رہ گیا ہے سننے کے لیے؟ حیرانگی سے پوچھا۔ دیکھو میں جانتا ہوں میں نے جو کیا وہ بہت غلط تھا، مگر ایلف میں ایک انسان ہوں اور غلطیاں انسانوں سے ہی تو ہوتی ہیں۔ گناہ؟ غلطی نہیں، یہ گناہ ہے مسٹر شہروز ہمدانی، اور کچھ گناہوں کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی وہ تیزی سے آگے بڑھی، جبکہ شہروز اس کے پیچھے آیا۔ پر کفارہ تو ہوتا ہے نا؟ ایلف کے قدم ان الفاظ پر رکے تھے۔ پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا کفارہ ادا کر سکیں گے آپ؟ سوال ہوا تھا۔ مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گا ایلف، ڈیڈ کی خواہش بھی پوری کروں گا اور ہر کفارہ بھی ادا کروں گا۔ کتنی کمال کی اداکاری کرتے ہو تم شہروز۔ اگر میں تمہیں نہ جانتی ہوتی تو شاید آج میں تمہاری سب سے بڑی ہمدرد ہوتی۔ وہ بس سوچ کر ہی رہ گئی تھی۔ میری دعا ہے کہ آپ اپنے ہر گناہ کا کفارہ جلدی ادا کر لیں، وہ کہہ کر ایک بار پھر پلٹنے لگی۔ مجھے اس میں تمہاری مدد چاہیے ایلف۔ میری مدد؟ ہاں، میں اکیلے یہ نہیں کر سکتا، اور اگر تم ساتھ ہوگی تو سب آسان ہوگا میرے لیے، مسکرا کر کہا۔ لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ اسے اب ایک امید نظر آئی۔ مجھے اپنے آفس سے ایک چیز چاہیے، کیا تم مجھے وہ لا کر دے سکتی ہو؟ میں عامر سر کو چیٹ نہیں کر سکتی شہروز، آئی ایم سوری۔ صاف انکار کیا۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا ایلف۔ دیکھو اس یو ایس بی میں میرے بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں۔ تم جانتی ہو ڈیڈ نے مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا کہا ہے، اور اس کے لیے مجھے وہ یو ایس بی چاہیے۔ پلیز ایلف، تم میرے لیے اتنا تو کر سکتی ہو نا؟ ایک امید تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ایک گہری سانس لے کر پوچھا، جبکہ شہروز کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ میرے آفس کے لاکر میں ایک باکس کے اندر۔ کوڈ؟ میری ڈیٹ آف برتھ، مگر الٹی۔ اوکے، وہ کہہ کر پلٹی، مگر کچھ قدم آگے بڑھا کر وہ دوبارہ رکی۔ شاید اچانک کوئی خیال آ گیا۔ میں یہ تمہارے لیے نہیں، عامر سر کے لیے کروں گی شہروز، یہ یاد رکھنا۔ میں نہیں چاہتی کہ انہیں اب کوئی مزید پریشانی ہو۔